السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جمعہ کی نماز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک کی ذات آپ کی تمام عبادات بھی قبول فرمائے۔ دعائیں ہمیشہ ہماری آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ذرا ویلو کی طرف چلیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کون کون سے کارڈ کھیلنے پڑ رہے ہیں جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف دوسروں پر الزام لگاتی ہے۔ مقافات عمل جو ہے نا، وہ اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یار ہماری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب، جیسے ہی نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی پر نیا کیس کھولا، وہ کیس بھی توشہ خانہ کا ہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ توشہ خانہ میں تو کھل کر چوریاں ہوئی ہیں، جو بھی کیس بنے گا اس میں خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں جو ہیں وہ پھنسیں گے، کیونکہ وہ کیا مال غنیمت کچھ اس طرح کا تھا نا، تو لگ ایسے رہا تھا کہ یہ اقتدار ہمیشہ رہنا ہے، تو یہاں پر جو بھی آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، اس کو لپیٹتے جائیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سارے تو ہمارے ساتھ ہیں، کھل کر ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کیا کہا کرتی تھی کہ وہ بشرا بی بی وہ جو کال لیک ہوئی تھی کہ اگر وہ جو پکڑا گیا تھا باہر، جس کو سیکیورٹی والے کو یا جو اس کو دیکھتا تھا، میں اب نام ذہن سے نکل رہا ہے، اس کو کیس پہ کہ اگر ہاں جی وہ فلاں صاحب جو ہیں توشہ خانہ سے ہم پر اعتبار کرتے ہیں، بغیر لکھت پڑھت کے سب کچھ بھیج دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے تصویریں اور فوٹویں بناؤ۔ آپ کو وہ کال یاد ہے نا؟ کیس کھلنے کے بعد، نوٹس ملنے کے بعد بشرا بی بی کے پاؤں جلنے لگے، کیونکہ مصوفہ کو لگتا ہے کہ شاید رہائی ہو جائے گی، ضمانت مل جائے گی۔ بہرحال اب وہی راستہ اختیار کیا گیا جو ہمیشہ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر نیب کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری سے لنک کر دو۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے انتہائی غیر اخلاقی زبان اداروں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نیا کیس نیب کا بنا ہے، نیا کیس کھلا ہے، وہ لگتا ہے کہ کافی حد تک مضبوط کیس ہے، تو اس کے کھلنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ یہاں پر جائیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ کیس جو ہے وہ کیسا کھل رہا ہے اور کیسا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے ارسلان بیٹا اور غداری سے لنک کرنے کے علاوہ کچھ اور ہے بھی نہیں۔ اچھا جی، رہی صحیح کسر پنکی پیرنی کی نے بیٹی کارڈ کھیل کر پوری کی ہے، اپنی بیٹیوں کو میدان میں اتارا ہے۔ دونوں بیٹیوں نے ویڈیو بیان جاری کیے ہیں، اور جب وہ میں بیان رات کو دیکھ رہا تھا، میں نے صرف دیکھے ہیں، ٹویٹ بھی کیے جا سکتے تھے لیکن صرف دیکھے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ خدا، قرآن اور بہت ساری چیزیں آ گئیں، اور میں بڑا ڈرپوک انسان ہوں، جہاں پر خدا کا نام، قرآن پاک، ایسی چیزیں آ جائیں تو پھر وہاں پر تھوڑی سی ہمت نہیں دکھا پاتا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم بہت گنہگار ہیں خدا کے اور کسی کے، اور مطلب بہرحال، لیکن مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کلثوم نواز صاحبہ لندن میں ہسپتال میں کینسر کے خلاف جو جنگ لڑ رہی تھی، اور اس کو جوڑا جاتا تھا بہت ساری چیزوں کے ساتھ، اور آج قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اپنی بے گناہیاں جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اپنی ماں کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے جاتے تھے، لیکن اس وقت جب شریف برادران پر یہ وقت تھا، مجھے وہ مشٹنڈے بھی یاد ہیں لندن والے، ہنگامے بھی یاد ہیں، لیکن کوئی قرآن پکڑ کر سامنے نہیں آیا تھا ہاتھ میں، حالانکہ وہ تو آدھی فیملی کو حافظ قرآن ہے۔ بٹ اینی ہو، اچھا، ویڈیو بیان میں بیٹیوں نے باپ کے خلاف گواہی دی ہے، ماں کو بے قصور قرار دیا ہے، حالانکہ ماں نے خود اقرار کیا ہے کہ عدت میں نکاح ہوا ہے، یعنی عدت پوری نہیں ہوئی۔ بہرحال بیٹیوں کو میدان میں اتارنا ثابت کرتا ہے کہ بشرا بی بی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کا سانحہ کرایا تھا۔ بہرحال بیٹیوں کے ویڈیو بیان کے بعد ساری پی ٹی آئی اداروں پر چڑھ دوڑی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کی ڈیل ایک بار پھر مسترد ہو گئی ہے۔ اب ان کی جو بیٹیوں نے کہا ہے وہ میں یہاں پر نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی ان کی جھولی میں یا ان کا ہاتھ قرآن پاک کے اوپر تھا، تو اب جو انہوں نے کہا ہے وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جو وہ کہہ رہی تھی، مسلمان ہونے کے ناطے میرے پاس I have a no word۔ چلو، ادھر عمران خان نے ریاست کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر محاذ کھول دیا ہے، انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ ایک عالمی جریدے ٹیلی گراف میں آرٹیکل لکھا ہے جس میں پاکستان کے خلاف وہ زہر اگلا ہے جس سے پاکستان کو عالمی سطح پر نقصان ہوگا۔
عمران خان نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آرمی چیف نے میرے خلاف سب کچھ کر لیا، اب بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ جب خان نے یہ لکھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، ساڈا تو پھر حادثہ ہی نکل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ کالی چھتریاں اور ان کے اندر وہ کالی بالٹی، بلٹ پروف بالٹی جو تھی، وہ سارے کا سارا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہائے اوئے خان، ہائے اوئے۔ رحم خان پر نہیں آتا، ترس خان پر نہیں آتا، رحم اور ترس آتا ہے اس کے فالورز پر، جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ خان کسی سے ڈرتا نہیں، خان ڈر گیا، اور خاص طور پر موت تو خان کا کچھ بگاڑ سکتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بالٹیاں، پھر وہ کالیاں چھتریاں ہیں جی۔ بہرحال موصوف لکھتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، لیکن اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا۔ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے۔ میں ڈرتا نہیں کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ آرٹیکل لکھا بھی برطانوی جریدے میں، وہی برطانیہ میں جو عمران خان کی ڈیل کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ برطانیہ کے ذریعے جمائمہ اور اسرائیلی لابی عمران خان کو نکالنا چاہتی ہے، لیکن حافظ سعید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی ڈیل کے حق میں نہیں ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل پی ٹی آئی کے لیے انتہائی زہریلا ثابت ہوگا۔ ایسے وقت میں جو ڈیل اور مذاکرات مفاہمت کی کوششیں کرے گا وہ گھر بیٹھ جائیں گے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل نعیم لودھی کو یہ آرٹیکل پڑھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہون سکون جے، اور اس سے پوچھنا چاہیے کیا ریاست سے مذاکرات کرنے والے جو انتشاری ہیں وہ مطلب ساری سچویشن سامنے ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں لودھی صاحب جو ہیں آج کل مشاہد حسین سید، دو چار اور اپنے لیول کے جو یا اپنے جو چھوٹے لیول کے جو سابق ملٹری کے دوست ہیں، ان کے ذریعے کچھ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھڈو پرا، دفع کرو پرا، مطلب کہ ڈائلاگ کرو آپ، یہ ہے وہ آگے پہ۔ لیکن میرے خیال میں وہ یہ اپنے تو کوشش کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں، فوج کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ جن سے مذاکرات کروانا چاہتے ہیں یا جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، وہ مذاکرات والا بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ آج بھی آپ کو انٹرنیشنل سطح پر کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے رہا جہاں پہ آپ کو، آپ کی فوج کو، آپ کے آرمی چیف کو گندہ نہ کر رہا ہو۔ مطلب دیکھیں، بشرا بی بی نے کچھ ہو گیا تو بھی حافظ عاصم منیر ہے۔ عمران خان کو جو ہے وہ بھی قتل، یا عمران خان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے وہ بھی حافظ عاصم منیر، اس کی پارٹی کے ساتھ۔ یار آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں طرح سے مقابلہ کریں۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری 11 سال جیل میں رہا، اس نے تو کوئی ایسے الزام نہیں لگائے۔ اچھا، نواز شریف صاحب لمبی جیل کاٹی، دیار غیر میں چلے گئے، اپنے ملک، اپنے کام کاروبار، فیملی سے دور ہو گئے، کوئی ایسے الزامات نہیں لگائے۔ آپ نے تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے خان صاحب، تھوڑا سا صبر کریں۔ سیاست اسی کا نام ہے، کبھی آپ اقتدار میں ہیں تو کبھی آپ جیل میں ہیں۔ لیکن خیر، خان صاحب سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ انصار باسی نے آج پھر نعیم لودھی سے بات کی ہے اور رپورٹ میں کہا کہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کی سیاسی اور ادارہ جاتی مفاہمت کی وہ تجویز فوجی حکام تک پہنچ گئی ہے، انہیں تاحال فوجی حکام کی طرف سے ان تجاویز کا جواب نہیں ملا۔ جس طرح عمران خان آئے روز فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، جواب آنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ فوج کو چاہیے کہ سیاستدانوں سے بات کریں، ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ان کو بھی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ سیاست کیا، یہ ان کو خود عقل ہونی چاہیے، خود عقل، پنجابی عقل تے موت ہونی چاہیے۔ بھائی کس سے بات کرنی ہے؟ آپ نے بات سیاستدانوں سے کرنی ہے، اور سیاستدانوں سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر سیاسی ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ فوجی آپ سے بات کریں، دوسرے سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیں اور آپ کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیں۔ یہ پہلے سب کچھ کیا گیا تھا، اور اب آپ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تاریخ سے سب سبق سیکھتے ہیں، آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سبق سیکھ لیا ہے کہ سیاست ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہاں، ملک آگے جائے، ملک ترقی کرے، غربت ختم ہو، دنیا میں نام ہو، اس میں اگر کوئی فوج کردار ادا کر سکتی ہے تو کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے کہ اٹھا کر جیلوں میں یہ جو اس وقت کل سارا دن میڈیا پر مفتاح اسماعیل صاحب شاہد حقان باسی والا کیس رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ شاہد حقان باسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان کہتا تھا کہ اگر میں ان پہ جیل نہیں بناؤں تو میرا بیانیہ کمزور پڑ جائے گا، تو ان کا قصور ہے یا ان کا قصور نہیں ہے، ان کو جیل میں جانا چاہیے، یہ جیل میں رہیں گے تو ہی میرا بیانیہ بنے گا۔ تو اب اپنے بیانیہ بنانے کے لیے جو سیاسی
سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری جو اپوزیشن ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیں تو پھر میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. بٹ اینی ہاؤ، شیر افضل مروت کے بھائی کا خیبر پختونخوا حکومت سے پتہ صاف کرا دیا گیا. گنڈاپور اور دیگو نے مل کر مروت کے بھائی کی شکایتیں لگائی تھی. عمران خان نے گنڈاپور کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ مروت کے بھائی کو فارغ کر سکتا ہے. انہوں نے شکایت لگائی کہ مروت اس کے ذریعے بیوروکریسی میں مداخلت کر رہا ہے. آج شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کو وزیر اعلیٰ معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. پارٹی میں یہ کھینچا تنی چل رہی ہے کہ انہوں نے وفاق پر قبضہ کرنا ہے، نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، ہتھیار سے کرنا ہے، نسوار سے کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ. لیکن شیر افضل مروت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا لازم و ملزوم ہے. یہ چاہ کر بھی اس کو نکال تو نہیں سکتے، اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے. باقی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بھائی کو بڑا عہدہ دینا ہو. یہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا تو ہے بھی نہیں. وہ تو لڑنے والا ہے اپنے پارٹی کے خلاف، اور وہ اپنے آپ کو خان کا لور کہتا ہے، اور جو خان کا لور ہے وہ پھر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. تو گنڈاپور اور اس کی جو کیبنٹ ہے ان کو جو اصل خطرہ ہے شیر افضل مروت سے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. یہ جیسے گنڈاپور سے بہتر تھا کہ شیر افضل مروت کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو کم از کم وہ عمران خان کی سیاست تو زندہ رکھتا نا. اب گنڈاپور کے پار عمران خان کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ہی حربہ ہے، ایک ہی بیان ہے کہ میں وفاق پر قبضہ کر لوں گا. اس کے منہ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میں عوام کو سہولت دے رہا ہوں، آٹا سستا کر رہا ہوں، چینی سستی کر رہا ہوں، بجلی گیس کے سارے سستی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو ایسی باتیں کرے گا جس سے لگے یہ کہ خان جو چاہتا ہے وہ گنڈاپور کر رہا ہے، لیکن اس کا ہوگا نہیں. گنڈاپور اور شیر افضل مروت کی لڑائی عمران خان کے حق میں ہے یا مخالفت میں ہے؟ عمران خان یہ سب کچھ خود کرا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں عمران خان خود کرتا ہے. ڈوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے عمران خان کی. بٹ اینی ہاؤ، آپ عمران خان کے اس آرٹیکل پر کیا کہیں گے؟ کیا اس پہ آپ کا موقف ہے؟ آپ اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ جو انہوں نے انٹرنیشنل اخبار میں یہ بات لکھی ہے کہ آرمی چیف نے سب کچھ کر لیا ہے، بس مجھے مروانا باقی رہ گیا. کیا ایسا کیا ہے آرمی چیف نے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. کیا عمران خان اس آرٹیکل کو اپنے حق میں لکھانے کے بعد فائدہ میں رہے گا، یا اس کا اور اس کی پارٹی کا مزید نقصان ہوگا؟ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور یہ جو ویلاگ ہے اس کو واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کرنا مت بھولیں. خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.